دماغ میں یہ ایک شیطان نے سجھایا کہ جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تمہیں اللہ کا قانون بتا رہے ہیں ان پر عیب لگا دو، ان کو رسوا کر دو، تاکہ پھر دوبارہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں بولیں گے نہیں، اور اتنا کروڑوں کا مال زکوٰۃ میں نکلے گا نہیں۔ تو انہوں نے خریدا ایک فاحشہ عورت کو، ہم میٹنگ کریں گے، بنی اسرائیل کو جمع کریں گے اور اس بنی اسرائیل کے محفل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، وہ ہم کو سمجھانے کے لیے بولیں گے، اور تم کھڑی ہو کے پورے کھڑے مجمع میں کہہ دینا کہ یہ جو سب کو سمجھا رہا ہے اس نے میرے ساتھ بدکاری کیا ہے، تو تم کو اس کے بدلے میں ڈھیر سارا مال اور پیسہ دیں گے۔ میں سماج کا مزاج بتا رہا ہوں، میں سماج کے حالات پہ ایک تنقید کر رہا ہوں۔ آج جو لوگ عالموں کے خلاف، آج جو لوگ خطبہ جمعہ کے خلاف، جو لوگ تقریروں کے خلاف بولتے ہیں، صاحب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کسی زناکار جو سماج کا چودھری ہے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چھیڑتا، جو سماج کے شرابی، جو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شراب کی بھٹی میں بیٹھ کر روزانہ شراب پیتا ہے، اس کے خلاف یہ نہیں بولتا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی میں نہیں جائیں گے، ان کے گھر کے صوفے پہ نہیں بیٹھیں گے، یہ شرابی ہے، اس کے انگ انگ میں شراب ہے۔ جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک بوند شراب اگر کسی کے بدن میں داخل ہو جائے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا، اگر اسی حالت میں مر جائے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے، اسی حالت میں اگر وہ مر جائے جنت کی خوشبو حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن نامی مرے کسی کی جو اس شرابی کے خلاف بولے میں اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں اس کے صوفہ پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کی بیٹی کی شادی میں شریک نہیں ہوں گا، نہیں، کیونکہ وہاں ڈر ہے، وہ شرابی پردھان ہے، وہ شرابی گاؤں کا وارڈ کمشنر ہے، وہ شرابی گاؤں کا ارب پتی ہے، وہ شرابی گاؤں کا زمیندار ہے۔ مگر یہ مسجد کا مولوی صاحب، یہ تو 10,000 کمانے والا غریب مولوی ہے، یہ اگر کچھ بولا شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود کے خلاف، صاحب تو اب ان کے خلاف طرح طرح کے عیب، ہر چائے کی دکان پہ عیب نکالے جاتے ہیں۔ جو عیب کا پتلا ہے اس کے خلاف نہیں بولتا، کیوں؟ وہ دو چار جوتا مار کے چہرہ لال کر دے گا، اور یہ غریب مولوی تو کچھ کر نہیں پائے گا، اس نے چائے کی دکان پہ ان کے خلاف، پان کی دکان پہ ان کے خلاف صاحب ایک تحریک چل رہی ہے۔ سنو، یہ پرانا دستور ہے شریروں کا، انہوں نے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، پیغمبروں کے گھر میں آگ لگا دی، پیغمبروں کی گردنوں پہ چھری چلا دی۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ سورہ یاسین میں آیا ہے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر۔ اے لڑکا، اے ذرا اس کو بولو، فوٹو بھی والا کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھ۔ یہ تو جلسہ جلوس ہوتا نہیں، اور جب ہوتا ہے تو ناچ کے بھاگتا ہے، کوئی چوٹی کاٹ رہا ہو، یہاں سے جائے گا، وہاں موبائل لے کے بیٹھ جائے گا، موبائل میں بس وہ گندی تصویر دیکھتا رہے گا، اور کوئی مطلب ہی نہیں، یہاں یہ ہوا وہاں وہ ہوا، 2 گھنٹے نچائے گا موبائل کو، اس کے بعد تھک کر کے 2 بجے سو جائے گا، پھر دن کے 10 بجے وہ اٹھے گا۔ آیا ہے حدیث میں کہ وہ لوگ جو دن میں دوسروں کا منہ تکتے ہیں گدھوں کی طرح جیتے ہیں، اور رات میں مردار کی طرح سو جاتے ہیں، رات میں مردار کی طرح سو گیا اور دن گدھوں کی طرح دوسروں کا منہ تماشا کے طور پر دیکھتا رہا، اس پہ لعنت ہوئی گئی۔ اکثر لوگ اسی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، دن بھر دوسروں کا منہ تکنا اور رات بھر مردار کی طرح سو جانا۔ اب پابندی سے نماز پڑھنے والا بھی فجر کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، مہینے میں 3 دن فجر پڑھتا ہے، 4 وقت کے نمازی ملیں گے 90%، اور 5 وقت کے نمازی بہت کم ہی ملیں گے، اور پھر جو نماز پڑھتا ہے اس کا یہ حال ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ جب چاہے سو جائیں اور جب چاہے اٹھائیں۔ حدیث میں آیا ہے، لعنت ہے اس پر جو رات مردار کی طرح سو جاتا ہے، جیسے مرا ہوا پڑ گیا، اور دن گدھوں کی طرح، گدھا جیسے کھینچتا ہے، گدھا کام کیا کرتا ہے؟ وہ گدھے کے اوپر میں کپڑا لگا جاتا ہے، اس کو دھوبی کے کھار پہ لے جایا جاتا ہے، اس پر مٹی لوٹ کے جاتا ہے، اس پر پتھر لادا جاتا ہے، یعنی دن بھر گدھا محنت کرتا رہتا ہے، چکی چکی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور اس سے بوجھ ڈھوتا رہتا ہے، اور گدھا نمبر 1 یعنی بیوقوف جانور ہے، 100 سال تک بھی زندہ رہے، وہ دھوبی کے گھر پہ آتا ہے تو گھاٹ کا راستہ بھول جاتا ہے، اور گھاٹ پہ جاتا ہے تو دھوبی کے گھر کا راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ گدھا کا مطلب ہی ہوتا ہے بیوقوف جانور ہے۔ حدیث میں آیا ہے جو دن گدھوں کی طرح جیتا ہو،
خوب محنت کرتا ہو, کھیت میں کلیان میں ماری ماری پھرتا ہو, کہاں سے پیسہ ملے, یہاں سے پیسہ, وہاں سے پیسہ, وہاں سے پیسہ, وہاں سے پیسہ, کبھی دکان پہ آرڈر لینا, مال پہنچانا, رات بھر جاگنا, فجر چھوٹے, ظہر چھوٹے, عصر چھوٹے, مغرب چھوٹے, عشاء چھوٹے, مال چاہیے, مال چاہیے, مال چاہیے, یعنی گدھوں کی طرح دن گزارا. نہ ظہر کا خیال آیا کہ جس رب نے مجھے صحت دی ہے اس رب کو میں سجدہ کروں, جس رب نے آنکھ دیا ہے اس رب کو سجدہ کر لوں, جس رب نے ہاتھ دیے ہیں اگر ہاتھ میں فالج ہو جاتا تو ہم کیسے سامان اٹھاتے, کیسے گراہک کو دیتے, اگر ہماری آنکھ اللہ چھین لیتا تو کیسے ہم گراہک کو دیکھتے, کیسے مال دکھاتے, اگر اللہ میرے پاؤں کو چھین لیتا کیسے گھر سے چل کے ہم دکان جاتے اور کھیت میں ہل چلاتے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں فالج زدہ بن کے بستر پہ لیٹا دیتا تو کیسے میں وہاں سے چل کے اسکول اور کالج جا کے نوکری کر کے دو پیسے میں کماتا. احساس نہیں ہے بندوں کو, یا دن بھر مارے ماری پھرتا ہے. اور جو اللہ روزی دینے والا ہے اس اللہ کو تو سجدہ کرنے کے لیے فجر میں ٹائم نہیں اس کو 10 منٹ, ظہر میں ٹائم نہیں اس کے پاس 10 منٹ, عصر میں ٹائم نہیں اس کے پاس 10 منٹ, پیٹ پالنے کے لیے گدھوں کی طرح 12 گھنٹے اس کے پاس ہے دکان میں بیٹھنے کے لیے. مگر جو اللہ زندہ پیدا کیا اور جو اللہ ہاتھ پاؤں پیٹ پاؤں سارے پارٹس دیا, اگر پیٹ میں روٹی پچانے کی صلاحیت اللہ چھین لیتا ہے 50 کروڑ روپے خرچ کر کے لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے پھر بھی بندہ مر جاتا ہے. میں جانتا ہوں لکھنؤ کے ایک آدمی کو بہت موٹا تازہ تھا, دوسروں پہ بڑا گرجتا تھا, لیکن جہاں لیور خراب ہوا وہ ہم سے بولا تھا کہ اب مجھ کو یہاں سے چائنا جانا ہے, لیور کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, حضرت دعا کیجئے. کچھ ہی دن کے بعد پتا چلا کہ دنیا چھوڑ کے وہ چلے گئے. لیور ٹرانسپلانٹ کرانا, چونکہ روٹی پچنا چھوڑ دیا, چائے ڈالو الٹی, یا دہی ڈالو الٹی, روٹی ڈالو الٹی, اور سب چاول ڈالو الٹی, یعنی جو بھی کھاؤ قے ہونا لازمی. اب کیا کرنا, چونکہ لیور اس کو پچا ہی نہیں پاتا ہے, اور یہاں 10 روٹی کھائے پچا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ بس یہ ہمارا باپ دادا کا حق تھا جو ہم کو مل گیا ہے, اب ہم شیطان بن جائیں. نہیں نہیں, یہ یقین کرنا ہے کہ جو اللہ مجھے لیور دیا ہے, پہلے کھانے سے پہلے ظہر میں اس کو سجدہ کر لوں, اس کے بعد روٹی پیٹ میں ڈالوں, تو اللہ یہ نعمت جو دیا ہے وہ نعمت پھر چھینے گا نہیں, نعمت کو برقرار رکھے گا, نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت کو بڑھاتے رہیں گے, اور اگر تم نے ناشکری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میں دینا جانتا ہوں تو میں چھیننا بھی جانتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ کہتا ہے سورہ یاسین میں, یا حسرتاً علی العباد, یہ ایک تمہید کے طور پر اللہ کا خوف ڈالنے کے لیے, جلسہ و جلوس میں بیٹھنے کے لیے, عالموں کی تقریر سننے کے لیے, اس کو اپنے سینے میں جگہ دینے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, میں ایک مزاج دینے کے لیے میں یہ تمہید کہہ رہا ہوں. تقریر اس کے بعد میں شروع کروں گا, اس کے بعد آخر میں تقریر کا جو کنکلوژن ہوگا وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. تقریر تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ تمہید جو اللہ رب العزت سے ڈرانے والی, یہ تمہید جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والی, یہی وہ تمہید, یہی وہ تقریر, نصیحت ہے جو پیغام مصطفیٰ لے کے آئے, جو سرکار اپنے غلاموں کو سنائے ساری. اپنے حجرے عائشہ میں بھی سرکار آخرت کی بات کرتے تھے, مسجد نبوی کے منبر سے حضور آخرت کی بات کرتے تھے. سب سے پہلی تقریر صفا پہاڑ پہ جو سرکار دو جہاں نے پہلا خطبہ دیا, پہلی تقریر کی, اس تقریر میں صرف اور صرف آخرت کی بات تھی. اور سرکار کی سب سے آخری تقریر, پہلی تقریر صفا پہاڑ پہ تھی, جب حضور نے نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے قریش کو جمع کیا اور صفا پہاڑ کو ممبر بنا کر وہاں سے آپ نے خطاب کیا, وہ پہلی تقریر تھی. اس تقریر میں حضور نے صرف آخرت کی بات کی. اور سب سے آخری تقریر جب آقا علیہ السلام بیمار تھے, آپ کی ظاہری بیماری کے زمانے میں 17 وقت کی نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی, اور سرکار وصال فرمانے سے کچھ پہلے آپ صدیق اکبر کے پہلو میں جا کے بیٹھ کے آپ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے نصیحت کی تھی, وہ آخری تقریر تھی مصطفیٰ کی. پھر اس کے بعد سرکار مسجد نبوی شریف میں نہیں آئے, حجر شریف میں گئے, وہی آپ کا وصال ظاہری ہو گیا. وہ آخری تقریر, اس آخری تقریر میں بھی حضور نے آخرت کی بات, جنت کی بات, اللہ سے ڈرنے کی بات, یہ ساری باتیں حضور نے کی تھی. اور جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی تعمیر تو راستے میں کی تھی. اس کے بعد جب مدینہ آئے
تو آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب ٹھہری تو آپ نے سب سے پہلا کام مدینے میں کیا کہ مسجد نبوی شریف کے لیے آپ نے زمین خریدی، جو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی جو بسط شوق دینے کو تیار تھے، اور حضور نے اس کی قیمت اس کو دی۔ اس کے بعد پھر حضور کی صفائی کی گئی اور پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں حضور اپنے ہاتھ سے اینٹ اٹھاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے تھے سرکار ہم لوگ کس کام کس دن کے لیے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم لوگ حضور پتھر اٹھائیں گے، مگر حضور کہتے تھے کہ ہاں ہاں میں تمہارے ساتھ مل کے پتھر اٹھانا چاہتا ہوں، تم بھی اٹھاؤ میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں۔ عرب کے الہر، عرب کے بدو، عرب کے دیہاتی، عرب کے نفرت کی زبان جاننے والوں کو حضور نے کیسے مسخر کر لیا کہ اس کی سرکار پر جان چھڑکنا چاہتے تھے۔ حضور آواز دیتے میدان جنگ میں جان ہتھیلی پہ لے کے چلے آتے تھے۔ اخلاق اور تہذیب کے اونچے معیار پہ وہ فائز ہو گئے۔ کس نے ان الہڑوں، ان گواروں، ان پرتیجیاں بھنگ کرنے والوں، نفرت اور قتل کی زبان جاننے والوں کو اندر سے باہر سے موم بنا کے خدا والا بنا دیا تھا؟ کس کی نگاہ کیمیا اثر نے اندر سے باہر سے چینج کر دیا تھا؟ کہتے ہیں کہنے والے وہ کون سا تھا، وہ کون سی نظر تھی جس نے عرب کے لوگوں کا جغرافیہ بدل دیا؟ کہ ایسے اللہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے؟ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود راستے پہ نہیں تھے وہ دوسروں کے ہادی بن گئے، وہ دوسروں کے گائیڈ بن گئے، دوسروں کے ٹارچ بیئرر آف لائٹ بن گئے، دوسروں کے لیے سیویلائزیشن اور کلچر کے ہائی پیک پر پہنچنے والے، گائیڈنس دینے والے وہ گائیڈ بن گئے۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کیا نظر تھی مصطفیٰ کی جس نے ان مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ دوسروں کو زندگی دینے والا بنا دیا؟ مسیحا کہتے ہیں زندگی دینے والا، جو خود مردہ تھے مصطفیٰ نے ان کو مسیحا کر دیا۔ آج وہ صحابہ کرام عرب کی زمین سے نکلے، ساری دنیا کو زندگی دے دی، ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کس نے کیا؟ حضور کا یہی اخلاق تھا، جس اخلاق کی وجہ سے صحابہ کرام آپ پر جان چھڑکنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ اینٹ اٹھاتے تھے، حضور ان کے ساتھ میں اینٹ اٹھاتے تھے۔ جب وہ دیکھتا تھا کہ میرا آقا، میرے مالک، میرے پیشوا، میرے رہنما، میرے سردار خود اینٹ اٹھا رہے ہیں تو ان اینٹ اٹھانے والے غلاموں کے دل میں کیا ولولہ پیدا ہوتا ہوگا، کیا جوش پیدا ہوتا ہوگا۔ حضور نے اینٹ اٹھاتے ہوئے جو کچھ پڑھتے تھے وہ بتانا میرا مقصود ہے۔ حضور جب اینٹ اٹھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ آج ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ صرف دنیا۔ مٹھی کے چند لوگ مسجد میں 5 لوگ نمازی ہیں، 95% لوگ بے نمازی اپنی دنیا میں مست ہیں۔ کون خدا کیسا خدا، کون مولوی کیسا مولوی، کیسی ہدایت، کیسی ہدایت اور کیسا واعظ، کیسی نصیحت، بس اپنی دنیا میں مست ہے۔ وہ دنیا جس دنیا کی مذمت حضور نے کی، حدیث میں ہے الدنیا جیفۃ وطلابھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے جس کے طلبگار کتے ہیں، جو نماز روزے حج و زکات چھوڑ کر صرف مال کمائے۔ اس کی مثال مری ہوئی بکری پہ ریجھنے والا کتا۔ آقا فرماتے ہیں، ایک مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار دو جہاں قرآن کے بعد جو سب سے بہترین کتاب ہے بخاری اور مسلم، جس کو کہتے ہیں رواہ الشیخان۔ جب امام صاحب تقریر میں بولے رواہ الشیخان یعنی شیخان نے روایت کی ہے، مطلب امام بخاری، امام مسلم اس نے روایت کی ہے۔ مسلم شریف ایک روایت میں آیا، آقا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ آپ نے ایک عیبدار بکری جس کے کان کٹے ہوئے تھے یا کان چھوٹے تھے، اس مری ہوئی بکری ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی۔ سرکار کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروہ تھا، آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضور رک گئے، کہاں؟ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس رک گئے۔ آپ نے وہ مری ہوئی بکری کے کان پکڑ کے کہا، ایکم، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کو بے درہم، 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ کون ہے تم میں سے جو اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، سرکار یہ تو عیبدار بکری ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو بھی لوگ نہیں خریدتا چونکہ یہ عیبدار ہے۔ اب جائے کہ وہ بکری مر چکی ہے، مری ہوئی عیبدار بکری کو کون پیسہ دے کے خریدے گا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں
जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफा कहते हैं इन्ना दुनिया लअहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीछते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल राइट रॉन्ग सच झूठ गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूं। फातिहा की लड़ाई हो रही है, साहब झूमर की लड़ाई हो रही है, लोहबान की लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना ये बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन में अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए, मज़ार पे एक दिन गए लोबान जलाया जन्नती हो गए, बादशाह पे फातिहा पढ़ा जन्नती हो गए, गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया खाए को पेट भर के और सोए जम के जन्नती हो गए। नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं है, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या? इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात। यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स, ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना। ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए, नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही है मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कज़ा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिएं, ज़िना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ कुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ खिलाफत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं, ये मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत ये नहीं है। मसले के आला हजरत में क्या है? मसले के आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आज़म है नमाज। वो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। क़यामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेवाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। ज़बान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे, तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुराकर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है।
the best among you, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तो मैं कभी कभी 50 और लाख के मजमे में कहता हूँ, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स, तुम में सबसे अच्छा वह है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलत कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान हैं, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं। कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन नास मन यरफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वो बात अच्छी है तो सबसे पहले वो बात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा हुआ है। खैरुन नास मय्यन फउन नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद गर्ज बनने, अपने मफाद की खातिर बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन नास मन यरफउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या उसको हिदायत किए हैं, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है। लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी के अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई अम्बेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफा जान रहमत को कायदे से पढ़ ले, वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफा की शान में बकवास करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुर के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आज़म की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हो, वो उन्होंने कब उनको नबूवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दी, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वो मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मिंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराज मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही, ये साफ दो रोटी खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टाका दे दे और गाड़ी खरीद कर उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा, लाखों करोड़ों की जिंदगी का मताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा, उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान की क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात को असर के असरात के एतबार से,
جس کے اس گائیڈ لائنز کے امپیکٹ کے اعتبار سے جو ہر عہد ہر زمانے اور ہر ملک میں جس کا اپنا ایک امپریشن ہو اس حساب سے میں کرائٹیریا میں طے کر کے اس کے رینکنگ کروں گا. محبت کو میں دخل نہیں دوں گا کہ مجھ سے جس کو محبت ہے میں اس کو اول نمبر پہ دے دیا. میں عقیدت کو دخل نہیں دوں گا کہ میں جس پیغمبر کا فالوور ہوں اس پیغمبر کا نام دے دوں گا. نہیں, میں سچائی فیکٹ کی بنیاد پر میں یہ رینکنگ کروں گا کہ اس دنیا کا سب سے افضل تبروز کی سوچی میں کس کا نام اول آئے گا. انہوں نے ایک محنت کی. میں کہتا ہوں محنت, وہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے پر اس سے باہر ہے. یا رامگیری کو چاہیے کہ مصطفیٰ کو گالی دینے سے پہلے اس کتاب کا مطالعہ کر لے. وہ کتاب کوئی ہندوستان کا جاہل نہیں لکھا. امریکہ کا بہت بڑا ایڈوکیٹ, امریکہ کا بہت بڑا بیرسٹر, امریکہ کا بہت بڑا ویگیانک تھا. وہ یعنی بہت بڑا علم اس کے پاس تھا. اس آدمی نے ٹھانا تھا کہ یہ بڑا کام میں کروں گا. دنیا کے جتنے مہان لوگ ہیں سب کی زندگی کا مطالعہ کر کے میں 100 آدمی کو چھانٹوں گا, اس کے رینکنگ کروں گا. ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو اس کی فرصت کہاں؟ ان کو گالی دینے سے فرصت نہیں ہے, دوسروں کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے, دوسروں کے گھر پہ بلڈوزر چلانے سے فرصت نہیں ہے, گالی گلوچ سے فرصت نہیں ہے, اہنکار اور کھمن سے فرصت نہیں ہے. اور 10 آدمی کے